السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ بھائی اس سویٹی کو تو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس کے بچے نہیں ہیں، اللہ نے اس کو بچے نہیں دیے، اس لیے نہ تو اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے کیونکہ یہ بیچاری بانجھ ہے، اس کے بچے تو ہونے نہیں تھے، وہ چلا گیا اس کو چھوڑ کے، اور ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ دوسری شادی بھی کر لے، نیا گھر بسا لے۔ اس نے اس کو بچے نہیں دیے، اس کی شادی کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے شوہر کو ضرورت کیا تھی باہر جانے کی؟ کیا ضرورت تھی باہر جانے کی؟ بچے ہوتے ہیں تو پھر کوئی کماتا ہے، بچے نہ ہو تو کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے بچے نہیں ہیں ان کو نہ تو جینے کا حق ہے نہ ان کو کمانے کا حق ہے، ان کو تو میرے خیال میں اس دنیا میں رہنے کا ہی حق نہیں ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں کسی کی فیور میں نہیں بنا رہی، یہ دراصل سویٹی جی کو نہیں بولا جاتا جو میں کہہ رہی ہوں نا، کیونکہ اگر صرف سویٹی جی کو بولا جاتا تو میں شاید یہ ویڈیو نہ بناتی۔ میں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو اس لیے نہیں بناتی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو فیور کر رہی ہوں، اور فیور کرنا جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں نا ان کے کانٹینٹ میں جو مسٹیکس ہوتی ہیں ہم نے اس پہ بات کرنی ہوتی ہیں بس۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب کچھ خواتین ویڈیوز میں آ کے کومنٹس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی یہ عورت بانجھ ہے، تو وہ اس عورت کو نہیں صرف کہہ رہی ہوتی، وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ بھئی جتنی بھی عورتیں جن کے بیچاریوں کے بچے نہیں ہیں وہ جب یہ کومنٹس پڑھیں گی تو ان کی کتنی دل آزاری ہوگی، وہ کتنا دکھی ہوں گی۔ ایک بندی کو جلانے کے لیے، ایک سویٹی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ لوگ یہ کومنٹس تو کر دیتے ہو، مختلف چینلز پہ جا کے آپ کومنٹس کر دیتے ہو، میرے پہ بھی آ کے کومنٹس کر دیتے ہو کہ بھئی اس کے شوہر کو کمانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اس کو چھوڑ کے گیا ہے، یہ تو ان کے تو بچے بھی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یا وہ شادی کر لے گا، یہ بانجھ عورت ہے، اس نے اس کو اولاد نہیں دی، اس طرح۔ کبھی پھر کہتے ہیں کہ بھئی کبھی مجھے بہت سارے پہلے کومنٹس آتے تھے کہ اس پہ بات کریں، یہ بہن کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، یہ بہن کے گھر میں کیوں جاتی ہے، وہاں پہ کیوں رہتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اپنی بھابھیوں کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، بھابھیوں کا گھر خراب کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دو خیر میں نے ویڈیوز بنائی بھی تھیں اس ٹاپک پہ، لیکن اب میں جب یہ کومنٹس دیکھتی ہوں نا، جب اس کو بانجھ ہونے کے طعنے دیے جاتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم بھی بیٹیوں والے ہیں اور بہت سارے ہمارے بھی خاندان میں بچے ہیں جن کے پاس ابھی اولاد نہیں ہے، وہ صاحب اولاد نہیں ہیں۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ یار کتنا عرصہ ہو گیا میں نے چینل بنایا اور تب سے لے کے اب تک مسلسل اس بندی کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم بانجھ ہو، تمہیں آہ لگی ہے، تمہیں بددعا لگی ہے کسی کی، اس طرح اگر کسی کی بددعائیں لگتی ہوتی نا تو پھر میرے خیال میں آدھی سے زیادہ عورتیں بانجھ ہی ہوتی، کیونکہ عورت جو ہے نا، عورت کی دشمنی جو ہے وہ بڑی بری چیز ہے۔ تو ہاں اگر ان کی آہ سچ میں لگتی ہے تو شکر الحمدللہ، میرے خیال میں آہ صرف مظلوم کی لگتی ہے، ظالموں کی آہ نہیں لگتی، ظالموں کی بددعائیں نہیں لگتی، ورنہ جتنی بددعائیں مجھے دی گئیں، میرے بچوں کو دی گئیں، تو پھر اللہ معاف کرے اب تک تو میں پتہ نہیں کہاں پہنچے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی خواتین اس طرح کے کومنٹس کرتی ہیں ان کو میں آج کہتی ہوں کہ سوچو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، اور جو رب کی ذات دینے والی ہے وہ لینے والی بھی ہے، جو نعمتیں دیتا ہے نا وہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ آج اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، اور اگر آپ ناشکری کر رہے ہو اور اسی چیز کا دوسرے کو طعنہ دے رہے ہو کہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو وہی ذات تم سے وہ چیز واپس بھی لے سکتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑے بولنے سے پہلے نا بہت سوچنا چاہیے۔ میں کل کچھ کمنٹس پڑھ رہی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ خاتون تو اس کے بچے نہیں ہیں، اس کے شوہر کا کیا کام تھا، باہر چلا گیا اس کو چھوڑ کے، یہ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ کمانے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنی بھی خواتین ایسی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے، نہ ان کو کمانے کا حق ہے، ان کو فاقے کرنے چاہیے، بھوکوں مر جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے تو اس نے ہاتھ پاؤں تو مارنے ہیں، نہ روزی رزق کمانا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور ضروری تو نہیں ہے کہ اگر اب اولاد نہیں ہے تو پھر آگے بھی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اللہ نے ان کو ابھی اولاد نہیں دی، جتنی بھی میری بہنیں بے اولاد ہیں، میں سب کی بات کر رہی ہوں، اگر ان کی شادی کو کسی کو 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال ہوئے ہیں
ان کے بچے نہیں ہوئے تو کیا پھر فیوچر میں بھی ان کے بچے نہیں ہوں گے؟ تو اب تو اتنی جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اتنا ایڈوانس دور ہے، اب تو بڑے طریقے آ گئے ہیں کہ بھئی اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے نیچرل طریقے سے آپ پریگننٹ نہیں ہو رہے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں آپ کے، ہمارے اپنے کچھ جاننے والوں نے کروائے ہیں، اور اب تو علماء کرام نے بھی، شریعت میں بھی یہ چیز جو ہے الاؤ ہے۔ تو اس لیے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اپنا کہا، اپنا بولا ہوا ہی انسان کے آگے آ جاتا ہے اور انسان بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان تو دنیا میں ہے ہی آزمائش میں۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اولاد دے رہی ہے، اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی تو وہ تو فتنہ ہے، پھر وہ تو دنیا اور آخرت آپ کی برباد کر دے گی اگر آپ نے اچھی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں تو انسان آئے، یہ تو ہے ہی امتحان گاہ، یہاں پہ تو کرنی امتحان کی تیاری ہے۔ یہاں پر تو دیکھیں امتحان میں جب بچے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہی بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا پرچے میں ہمارا کیا آئے گا، ہم وہ پوری بکس جو ہیں یاد کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کوسچن آئے گا کون سا نہیں آئے گا۔ لیکن جہاں تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز کلیئر بتا دی، ہمیں سب کچھ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ قرآن پاک کا ایک انمول تحفہ اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرما دیا کہ اس میں سب کچھ ہے، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہی لوگ جو بولتے ہیں کہ بھئی قرآن شریف کو پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، لیکن وہ خود عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی آپ کسی ایک عورت کو بانجھ ہونے کا جب تانا دیتے ہو نا تو وہ اس ایک عورت کو تانا نہیں دیتے آپ لوگ، وہ تمام عورتوں کو آپ تانا دے رہے ہوتے ہو جن کے بچے نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ بات سوچی کہ بھئی جب یہ اس طرح کے کومنٹس میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ زندہ انسان کے ساتھ 100 لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جھگڑے کریں، لڑائیاں کریں، ان کے اوپر جیسے تنقید کریں کوئی آپ کے، لیکن جو کام صرف رب کی ذات کے ہاتھ میں ہے، جو صرف اللہ رب العزت کی، جیسے رزق ہے، اس پہ کسی کو ہم تانا نہیں دے سکتے کہ بھئی تم غریب ہو، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی بہتری ہے، اللہ نے اس کو غریب رکھنا ہے، وہ اس میں بہتری ہے۔ کسی کو اللہ نے بہت نوازا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کا اس کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، کسی کا کوئی حق نہیں اس کو کہنا کہ تم بہت امیر ہو ہیں، اور اس کو تانے دے کہ بھئی تم، مطلب اس طرح کے تانے دے کہ بھی تم کیوں امیر ہو، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا، کیونکہ روزی تو رب نے دی ہے اس کو۔ اسی طرح اولاد ہے، اللہ نے اولاد کسی کو دی ہے کسی کو نہیں دی، تو ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اللہ نے اولاد کیوں دی ہے اور مجھے کیوں نہیں دی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے تو تمہیں کیوں نہیں دی۔ تو یہ چیزیں بڑی جو ہے نا سخت ہیں، بڑے گناہ کا کام ہے، اور لوگوں کو صرف یہ گناہ نظر آتا ہے بھی ہم تنقید کر رہے ہیں لوگوں پہ، ہم کسی کے کانٹینٹ پہ تنقید کرتے ہیں نا، لوگ بھاگے چلے آتے ہیں اور لوگ ہمیں بڑا یہاں پہ آ کے ڈراتے ہیں، اور وہ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو سرے عام ایک برائی کو پھیلایا جاتا ہے نا، سرے عام جو غلط کام کیے جاتے ہیں نا، ان پہ بولنے سے کسی نے منع نہیں کیا، بلکہ خود رب العزت، اللہ رب العزت کی ذات کا ارشاد ہے کہ جہاں پہ برائی دیکھو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے، زبان سے، اور اگر نہیں کر سکتے تو دل سے، دل میں اس کو برا کہو۔ تو ہم جب ان کی کرتوتوں سے پردے اٹھاتے ہیں، جب یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں تو نیچے بھاگی عورتیں آتی ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ایک انسان نشہ کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تو نشہ کر رہا ہے، ہم اس کو کہیں گے نہیں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے تو کرتا رہے۔ کوئی زنا کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے نہیں کرتا رہے تو تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس کو برا نہیں بولیں گے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اسلام نے نہیں سکھایا، اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ جب تم دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ کوئی بری بات کر رہا ہے، کوئی برائی پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرو، اس برائی کو روکو، لیکن یہ نہیں کہ جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے آپ اس کے اوپر کسی کو تانے دو، آپ اس کے اوپر کسی کو کہو کہ یہ بھائی بانجھ عورت ہے، اس کو کمانے کا حق نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اور ڈریں اس وقت سے۔ یہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں میں ان کو کہوں گی اس وقت سے آپ لوگ ڈریں۔ یہ ایک عورت کی تذلیل نہیں ہے، خالی سویٹی کی بات ہوتی تو شاید میں کبھی بھی ویڈیو نہ بناتی، کبھی بھی میں ویڈیو نہ بناتی، لیکن کیونکہ میں جیسے کہہ رہی ہوں میری فیملی میں بھی لوگ چینل دیکھتے ہیں، کامنٹس بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں،
تو ان کا بھی سوچیں نا کہ بھئی آپ تو ایک عورت کو جلا لیں گے، چلے جلا لیں، کوئی بات نہیں، آپ کا اس سے ہے تو آپ اس کو جلائیں، لیکن آپ اس کو جلانے کی مطلب کوشش میں کتنے لوگوں کو آپ جلا رہی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی کا دل ٹوٹا اور اس ٹوٹے ہوئے دل سے کسی نے بد دعا دے دی، دے دی، تو ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس وقت سے ڈریں۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ اس وقت سے ڈریں جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی سویٹی یہاں پہ رول رہی ہے، تو بھئی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے، وہ ماں باپ کے گھر، باقیوں کا حق ہے ماں باپ کا، تو اس کا حق نہیں ہے؟ باقی اپنے گھر اور شوہر ہونے، بچے ہونے کے باوجود ماں باپ کے گھر میں بے شک بیٹھی رہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بیٹھے تو وہ غلط ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، حالانکہ اس کی تو ایک ہی بھابھی ادھر ہے، دوسری ادھر ہے بھی نہیں، اور وہ اپنا کماتی ہے، اپنا کھاتی ہے۔ پھر میں یہ کہوں گی کہ جو عورتیں کہہ رہی ہیں نیچے کومنٹس میں کہ اس کا شوہر بھاگ گیا، اگر کل کو اس کا شوہر آ جاتا ہے اس کو لینے، تو پھر آپ لوگوں کے تو ارمانوں پہ پانی پھر جائے گا، پھر تو آپ لوگ رو گے، آپ سر پیٹو گے، بھئی ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کا شوہر کبھی نہیں آئے گا، لیکن وہ تو آ گیا، اس کو لینے آ گیا، یہ تو باہر شفٹ ہو گئی، پھر کیا کرو گے؟ تو ڈرو ذرا، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ حافظ۔